السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ حجۃ الوداع ہم نے اسٹارٹ کرنا تھا نا، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے رجیہ ہاشمی صاحبہ کی. اس سے پہلے جو غزوات کے جو سمرائز فارم میں تھوڑا سا بتائی گئی تھی کہ کیوں مسلمانوں نے غزوے لڑے تھے اور ساری چیزیں نا. اور اس سے پہلے جو اسٹارٹ ہوگی ان کی آڈیو ریکارڈنگ وہ اس سے ہے جو غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے نا. اور پھر عبداللہ بن ابی جو بیمار پڑا تھا، ٹھیک ہے. تو میں وہاں سے پلے کر رہی ہوں. پھر کل ہمارا انشاءاللہ سورہ کہف کا سیشن ہوگا. اور پھر منڈے سے انشاءاللہ پھر ہم لوگ نا حجۃ الوداع اسٹارٹ کریں گے ریڈ کرنا، ٹھیک ہے. تو جتنا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو اسکالرس کی زبان سے سمجھنے میں چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے نا. تو میں یہ آڈیو پلے کر دیتی ہوں. دشمن سے بھی جا کے معاونت کی، ان کو بھی ابھارتا تھا. آپ کو پتا ہے مہاجرین اور انصار کو لڑوانے کی کوششیں کی. احد میں اپنے لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا تھا. خندق میں اس نے کیا کیا تھا. غزوہ صحیح ہے نا. عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے، رئیس المنافقین جو تھا، ٹھیک ہے. بنی مستلق میں اس نے کیا کیا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو اب جا کے جو عزت والے ہوں گے وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے یہاں سے. کتنی بڑی بات تھی جس کے اوپر اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ کھڑا ہو گیا تھا اس کے راستے میں. کیا پتا چلتا ہے کون ہے ذلیل اور کون ہے عزت والا. تو پیچھے پڑھ کے دیکھیں بہت ساری اس کی چیزیں ہیں جو کہ اس نے کی. اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خچر پہ بیٹھے ہوئے آ رہے تھے اور تبلیغ کی. یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نیچے، کہتا جائیں یہاں سے، ہم نے کچھ سننا ہوگا تو آپ کے پاس خود آ جائیں گے. آپ کی اس کی بدبو ہمیں یہاں پہ تنگ کر رہی ہے، جائیں یہاں سے. نہیں، وہ سو ڈس ریسپیکٹفل. اور کوئی ایک دفعہ نہیں اس کی تو، یعنی جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی جو باتیں ہیں وہ اتنی تکلیف دہ لگتی ہیں، کیونکہ ایک دشمن آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ دشمنی کرتا ہے تو سامنے نظر آتی ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو دوست کے روپ میں دشمن ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں انسان کو اس طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں کہ وہ نہ سنبھل پاتا ہے، نہ اس کو سمجھ آتی ہے، اور جب تک سمجھ آتی بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ جب تبوک سے بھی مسلمان دیکھیں کیسے ایک طرح وکٹوریس ہی ہو کے آئے نا. اب اس سے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس وقت جب مسلمان واپس آئے ہیں تو یہ بیمار ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریگولرلی اس کی عیادت کرنے کو جاتے تھے. یعنی سبحان اللہ، قربان جائیں ایسے اخلاق پہ کہ کتنا اعلیٰ اخلاق. انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں فرمایا. اے نبی آپ تو اخلاق میں جیسے سواری کر رہے ہیں، اعلیٰ عظیم اخلاق کے اوپر جیسے سواری کر رہے ہیں. اخلاق بھی آپ کی سواری ہے، یعنی آپ اتنے بلند ہیں آپ اخلاق کے معاملے میں کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے. اتنا سخت ترین جو دشمن ہے اس کے ساتھ جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی آپ کی پیاری بیوی، ان کے اوپر کس طرح سے تہمت لگائی، اور اس کی بھی شرم نہ کی. کس کی بات کر رہا ہے. لیکن جب بیمار ہوا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرما رہے ہیں. اور پھر دیکھیں آپ کے اخلاق کو ہی دیکھ کے اس نے یہ جرات کی ہوگی کہ اس نے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھے میرے غسل کے وقت بھی موجود رہیں، آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں، اور آپ اپنا کرتا مجھے دیں تاکہ مجھے اس میں دفن کیا جائے، اور آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور کرتا مانگا تھا، تو آپ نے اتار کے کرتا دیا تھا. اس بخاری میں روایت آتی ہے تو وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ میں حضرت عباس قیدی بن کر مدینہ آئے تھے تو ان کے بدن پر قمیض نہیں تھی، چنانچہ حضرت عباس کو قمیض زیبتن کروانے کے لیے اللہ کے رسول نے قمیضیں دیکھنا شروع کی. انصار نے بھی قمیضوں کی تلاش کی، مگر قد لمبا ہونے کی وجہ سے کوئی قمیض حضرت عباس کو پوری نہ آئی. آخرکار انصار عبداللہ بن ابی کی قمیض لائے، وہ پوری طرح فٹ آ گئی تھی. یہ قمیض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو پہنا دی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے احسان کا بدلہ ضرور دیتے تھے، چنانچہ آپ نے اسی وجہ سے اپنی قمیض اتاری اور دے دی تھی، یعنی اس کے جنازے کے لیے. بخاری کی دوسری روایت ہے عبداللہ بن عمر سے
کہتے ہیں کہ قمیض ملنے کے بعد عبداللہ بن عبداللہ نے اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ آپ جنازہ بھی پڑھا دیں. چنانچہ اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ جنازہ پڑھا دیں. ساتھ ہی حضرت عمر بھی اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے اللہ کے رسول کے کپڑے کا پلو پکڑا اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اس کے بارے میں استغفار کرنے سے روکا ہے. آپ نے جواب دیا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ ان منافقین کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے 9. کوئی یعنی فرق نہیں پڑتا. آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا. اب میں 70 بار سے زیادہ بخشش مانگ لوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد رونا آتا ہے اپنے اخلاق دیکھ کے کہ ہم اخلاق کے کس پائے پر ہیں. اور حسن اخلاق وہ عمل ہے کہ جو میزان میں سب سے بھاری تلنے والا ہے. ہم تو اپنے دوست احباب کو بھی نہیں چھوڑتے. دشمن تو دور کی بات ہے. ہم تو اپنے رشتہ داروں اپنے دوست احباب اپنے جاننے والوں کو ہی اپنی زبان سے کاٹتے رہتے ہیں. انہی کے دلوں کو چھلنی کیے رکھتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ان کے بھی دل چھلنی کر دیتے ہیں. ایسی زہر میں بجھی ہوئی زبانیں جب استعمال کرتے ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اور چونکہ ہم بہت زبردست ہے انٹیلیجنٹ ہے تو دیکھیں ہم نے کیسا جواب دیا. یہاں پہ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. یقین کریں اس کے بعد شرم آتی ہے کہ ہم کبھی کہیں کہ میرے اخلاق بہت اچھے ہیں. جی میں بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہوں. اچھوں کے ساتھ تو سبھی مسکرا لیتے ہیں. کوئی دوسرا مسکرا رہا ہے تو آپ بھی مسکرا دیے. اس میں کون سی آپ کی بڑائی ہو گئی. اصل اخلاق یہ ہیں ہمارے رول ماڈلز جن کو دیکھ کے ہم نے چلنا. مت کہا کریں کہ یہ وہ فلاں ایسے وہ تو جی دین پڑھنے والے عالم ایسے. کسی نے کہا فلاں عالم کی تو اس طرح انہوں نے بدتمیزی کی فلاں نے تو ایسے کی. دیکھیں کوئی بھی ہمارا رول ماڈل نہیں ہے. ہمارے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے اخلاق دیکھ لیں. باقی سب غلطی خطا کے پتلے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرما دی کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگ لوں گا. ہم کہتے ہیں ہمارے سے ذرا کوئی زیادتی کر دے کہ آپ جہنم میں جلے. یہ ہم یہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں نہیں منائی. ہم کسی کے مرنے کے اوپر کوئی ہمارا مخالف ہو تو خوشی مناتے ہیں. لوگ پٹاخے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا بس کم جہاں پاک مصیبت سر سے ٹلی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اولین طور پہ یہ کہنا چاہیے تھا. اس لیے کہ اس سے زیادہ کون دشمن تھا. یہ تو صفوں کے اندر دشمن تھا. دو لوگ تو باہر تھے. یہ تو ہر وقت ٹو میں رہنے والا دشمن تھا. اور دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. میں 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش مانگ لوں گا. ایسے نبی سے کون نہ پیار کرے. سمجھ نہیں آتی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں یا خاکے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کاش ایک دفعہ وہ جان لیتے کہ یہ ہستی ہے کیا. کاش ایک دفعہ وہ جان لیتے کہ وہ کون سی ہستی ہے جن کو ہم اس طرح سے ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو کوئی آپ کو یعنی آپ کی مخالفت تو کیا کوئی میں کہتی ہوں آپ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یہ تو محبت کے قابل ہستی ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے نبی ہیں تو اس لیے نہیں. وہ واقعی رحمت للعالمین تھے. واقعی انسانیت کی معراج تھے. واقعی ایسے تھے. یہ نہیں کہ ہم تو obligated ہیں کہنے کے لیے کیونکہ ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو کہنا ہی ہے. نہیں, اٹھا کے دیکھ لو سیرت. پھر دکھاؤ ایسا کوئی اور نمونہ, ایسا کوئی اور بندہ جنہوں نے ایسے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہو. ہم ہی یہ سیرت آگے پہنچانے میں ناکام رہے ہیں. ورنہ کبھی بھی کوئی ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرتا. ہم نے اپنا کام نہیں کیا. غلطی ہماری ہے. ہم آگے پہنچاتے اس کو آگے پھیلاتے. کبھی ایسا نہ ہوتا. اور ہم صرف احتجاجوں میں لگے رہتے ہیں. ہم اور چیزیں آگے پہنچانے میں لگے رہتے ہیں. بڑا کچھ اور ہم نے خود ہی نہیں ان کی زندگی کو سمجھا تو اور کسی کو کیا بلیم کرنا. ہم خود ابھی اس عمر میں آ کے پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اوروں کو کیا بتائیں گے. اوروں کو کس وقت سکھائیں گے, بتائیں گے.
ہمارے اپنے بچوں کو نہیں پتا. تو وہ ہستی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں, اور ان کی امت, یاد رکھیے ایک بات, ان کی امت صرف یہ نہیں جو ہم ہیں ان کی امت, جتنے بھی انسان ان کے بعد آئے ہیں یہ سارے ان کی امت ہیں, لیکن ایک امت دعوت ہے. یہ جو کافر ہیں وہ امت دعوت ہے. ہم ایمان لے آئے, ہم یعنی امت کی بھی دو کیٹیگریز کر لیں نا. ایک وہ امت ہے جس کو دعوت دی جانی ہے, ایک امت ہے جس نے دعوت قبول کر لی, تو وہ بھی امت ہے, وہ بھی امتی کہلاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعائیں دی ہیں, دعائیں کی ہیں دشمنوں کے لیے, طائف والوں کے لیے جنہوں نے دعائیں کر دی. اور عبداللہ بن ابی, یہ تو مطلب اس کے بعد تو کچھ کہنے کی بات ہی نہیں رہ گئی. کوئی ایک بندہ بھی آپ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے اوپر اس سے زیادہ کسی نے زیادتی کی ہے جتنی کہ عبداللہ بن ابی نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور آپ کے خاندان کے ساتھ, اور مسلمانوں کے ساتھ. اللہ اکبر. پھر یہ بھی آتا ہے بخاری میں, سن لیجئے, 1270 نمبر حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ بتاتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کو قبر میں لٹا دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا, اپنا تھوک مبارک, اپنا لعاب مبارک اس پر چھڑک دیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں دفن اور دعا کا تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ سورہ برات کی سورت یعنی توبہ کا یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کہ اے نبی, ان منافقوں میں سے جو بھی مر جائے آئندہ کبھی اس کا جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرنا. یقیناً ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرمانیاں کرتے ہوئے مرے ہیں. یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ڈیلے تھا, اللہ تعالیٰ یہ پہلے بھی اتار سکتے تھے آیات, مگر اللہ کا اذن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اس وقت نماز جنازہ. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک نیکی ہو جس کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہی دینا ہو, کیونکہ منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ان کی وجہ سے اسلام کو جتنا نقصان پہنچا اتنا کسی سے نہیں پہنچا. تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستانے والا تھا ساری زندگی, اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس بارے میں کیا آیات اتاری. اللہ اکبر. تو یہاں تک ہم نے یہ دیکھی کہ جو 3 ڈیتھس ہوئی تھیں 9 ہجری میں, اور 9 ہجری میں کیا ہوا, یہ یعنی اب 9 ہجری اپنے اینڈ کی طرف آ رہی ہے, ٹھیک ہے. مگر اینڈ کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں ایک چیز اور, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے گزر رہے ہیں. کبھی اولاد کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ اولاد فوت ہو گئی ہے, کبھی کوئی پیارے دوست عزیز کی وفات ہوئی ہے, کبھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی صدمہ مل رہا ہے, کبھی منافقین پیچھے پڑ گئے ہیں, کبھی کہیں سے آپ دیکھ رہے ہیں نا, تھرو آؤٹ ایک ٹرموائل ہے. آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ کبھی چین کی بانسری بج رہی ہے اور بڑے مزے کے دن آ گئے ہیں اور آپ پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان اور بڑا مزہ کر رہے ہیں اور بڑی انجوائمنٹ ہو رہی ہے اور بڑی ویکیشن ہو رہی ہے, اور اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اب تھوڑی ویکیشن چاہیے, اب ہم جا رہے ہیں, اب ہم کہیں سیر کے لیے جاتے ہیں, اور اب ہم نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ کیا چل رہا ہے. ابھی تک آپ سیرت پڑھ چکے ہیں, اتنی اختتام کی طرف ہے, لیکن کہیں پہ ایسا نہیں مل رہا کہ ہاں اب ریلیکس ہو گئے ہوں. مسلسل محنت, مسلسل کوشش, مسلسل ایسے لگ رہا ہے کہ آندیاں ٹکرا رہی ہیں اور یہ فیس کرتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. سب سے بڑی یہ بات, رکے کہیں نہیں ہے, چلتے چلے جا رہے ہیں, اور اسی کے اندر اپنے تمام حقوق فرائض بھی ادا کر رہے ہیں. یعنی اٹس سچ اے بیوٹیفل بیلنسڈ لائف. ہم بیلنس زندگی کا ڈھونڈتے ہیں نا کہ کیسے بیلنس کریں زندگی, وہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کریں, ہم کیسے آرگنائزڈ ہوں. آپ کے لیے بیسٹ ایگزامپل تو آپ کے اپنے رسول ہیں. ان سے زیادہ بہترین بیلنس لائف کسی کی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں, اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں, لیکن ہماری زندگی میں تو کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے نا, تو بس سال بھر اس سے ہم نکل ہی نہیں پاتے اور کھڑے ہی نہیں ہو پاتے. کوئی کام کیا کریں گے, ہم تو اپنے قابل بھی نہیں رہتے.
پھر بستر پہ پڑ جاتے ہیں، بس اب ختم، اب ہمیں یہ صدمہ ہو گیا، یہ غم ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا. کچھ حالات ذرا سے ہماری زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو نا، کچھ مسئلہ ہو تو ہم کس طرح سے ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں اور ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز چلانے والی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی غم ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی صدمہ ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ام کلثوم کی وفات پہ اس قدر روئے تھے، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ تھے، قبر کے پاس تشریف فرما تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور آپ کو پتا ہے سب کو کہ اولاد انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے اس سے پہلے وفات پا چکے تھے، سوائے ابراہیم کے، وہ آگے جا کے ان کی وفات ہوتی ہے، لیکن بیٹیاں بھی، یعنی حضرت زینب بھی، حضرت رقیہ بھی وفات پا چکی تھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کے بعد ایک اپنے بچوں کی بھی، یعنی ان کی فوتگی دیکھنا، ان کا صدمہ اٹھانا، پھر پیاری بیوی کا صدمہ اٹھانا، پھر اور اتنے سارے واقعات چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. لیکن کیا چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے رکھے ہوئے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق تھا جس نے ان کو کھڑا رکھا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو اب آپ نے اپنی عبادت کو اگنور کر دیا. نہیں، رات کو کھڑے جاتے تھے اللہ کے حضور، تہجد پڑھتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے باتیں کرتے تھے. دن میں اگر وہ یہ کام کرتے تو باقی ذمہ داریاں کیسے پوری کر سکتے تھے؟ تو رات کو اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے، اپنی نیند کو قربان کرتے تھے، دوسروں کے حق لے کے نہیں دیتے تھے. پھر اس کے بعد یعنی کتنی پہلے سے آپ کا دن شروع ہو جاتا تھا. فجر ان کی تو ساری نمازیں ہی مسجدوں میں ہوتی، تو فجر مسجد میں پڑھ کے لوگوں کے مسائل سنتے تھے، پھر اور اپنے جتنے کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے، لوگوں کی عیادت بھی کرتے تھے، جنازے بھی پڑھتے تھے، جنگیں بھی کرتے تھے، اپنے گھر والیوں کا بھی. یعنی یہ بھی آسان نہیں ہے، ایک سے زیادہ بیوی ہونا اور اس کے حقوق ادا کرنا، یہ آسان کام نہیں. لوگ کہتے نہیں جی اتنی شادیاں انہوں نے تو کر لی. شادیاں کرنا ایک بات ہوتی اور ان کو نبھانا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ جانتے ہیں کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. آج کا آدمی ایک گھر نہیں چلا پاتا اور شکایت کرنے لگتے ہیں. کہاں وہ تمام گھروں کو چلا رہے تھے اور ان کی ذمہ داریوں کو پورا پورا ادا کرتے تھے. اور پھر یعنی عصر سے مغرب کے درمیان اپنی تمام بیویوں کے گھر کا چکر لگاتے تھے. ایسے نہیں کہ اگر اس کی باری ایک ہفتے بعد آنی ہے تو ہفتے بعد ہی اس کی شکل دیکھیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے. جب اذان ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پرائے ہو گئے، بالکل اجنبی ہو گئے. انہیں پھر فوراً نماز کے لیے، پھر ایسے جیسے کہ ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. وہاں نہیں کمپرومائز کرتے تھے. ہم اگر ایک طرف جاتے ہیں تو ہم اسی طرف کو ہو کے رہ جاتے ہیں. بھائی ہر وقت شاپنگ ہے، گھر ہیں، یہ ہے وہ ہے، انہی کے اندر لگ گئے تو بس اللہ کو ہی بھول گئے. نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ کوئی قرآن کا خیال ہے، نہ کوئی کچھ. اگر ہم نماز قرآن کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر اب یہ مجھے سننے میں مل رہا ہے، کچھ ای میلز آئیں میرے پاس، کچھ لوگوں کی باتیں مجھ تک پہنچی کہ جی کچھ مرد کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس قرآن پڑھنے کیا شروع ہوئی، انہوں نے نہ گھر کا خیال رکھتی ہیں، نہ شوہر کا خیال رکھتی ہیں، نہ کہتی ہیں ہمارے پر کوئی گھروں کی ذمہ داری ہے، نہ کوئی صفائی کرتی ہیں، نہ کوئی کچھ کرتی ہیں. یہ بھی نہیں صحیح ہے. یہ کہاں سے ہم نے اصول لے لیے؟ دیکھیں اسلام تو ہمیں بیلنسڈ لائف سکھاتا ہے. انہی رشتوں کے اندر رہ کے ان کو کیسے نبھانا ہے، کیسے اللہ کی عبادت کو بھی کرنا ہے، کیسے ساری چیزوں کو ساتھ چلانا ہے. یہی تو خوبصورت بیلنس ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ڈسپلن لائف کیسے گزارو. اگر ہم ساری چیزیں چھوڑ کے رہبانیت ہی اختیار کرنی ہے پھر تو آسان ہی تھی. مسئلہ ہے ہی یہ کہ جو ہم نے پڑھنا ہے اسی کو تو اپلائی کرنا ہے اس زندگی میں جا کے. اگر اس زندگی کو چھوڑ دیا تو کس پہ اپلائی کریں گے؟ یہ دیکھیں، یہ رٹ لینا، ترجمے رکھ لینا، یہ سیرت کی کتابیں پڑھ کے اس کے ٹیسٹ دے دینا، کتنے نمبر آئے کتنے، یہ تو بڑا آسان کام ہے. ہمارا امتحان اصل یہ اس میں نہیں ہے جو آپ کو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں. ہمارا اصل امتحان ہماری پریکٹیکل لائف میں ہے
کہ اس میں ہمارے نمبر کتنے ہیں, ہمارے گھر والے ہمیں کتنے نمبر دیتے ہیں, ہم اب ان کے بھی حقوق نبھا رہے ہیں یا نہیں. اب ہم یا تو ایک طرف لڑک جاتے ہیں یا دوسری طرف چلے جاتے ہیں, بالکل ہمیں سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ دیکھا کھاتے ہوئے, تو کھانا پکاتے ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ کیا عائشہ تمہارا اب یہی شغل رہ گیا, کھانا پکانا ہی. یعنی اس سے یہ ایک ضرورت ہے, لیکن اس سے بڑے اہم کام ہے جو تمہیں کرنے ہیں. وہ سمجھتے تھے اس بات کو, تو وہ بھی کرنا ہے, لیکن اسی کے اندر نہیں پھنس جانا کہ اسی کے اندر پھنسے ہوئے, دوپہر اور کھانا, رات اور کھانا, ایک نہیں کھانا ہم نے, دوسرا کھانا, تیسرا کھانا, یا ہم نے اور کوئی اور ہی اپنے ہابیز بنائی ہوئی ہیں جو ادھر ادھر کے شغل میلے ہیں, کبھی یہاں پارٹی, کبھی وہاں لنچ, کبھی وہاں کچھ شاپنگ, کبھی وہاں پکنک. پھر یہاں سے کٹ ڈاؤن کریں. حقوق تو ادھر کے بھی ادا کرنے ہیں اور ادھر کے بھی ادا کرنے ہیں, سب چیزوں کو لے کر ہی چلنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں بیسٹ مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے گھر کی بھی ذمہ داریاں نبھائیں, اپنی اولاد کی بھی نبھائیں, مسلمانوں کی ضروریات کا بھی کیسے خیال رکھا, کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک لونڈی بھی راستے میں کھڑی ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی تھی کہ میرا یہ کوئی کام ہے, تو آپ اس کے ساتھ چل دیتے تھے وہ کام کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایکسیسیبل تھے, ایک بچہ بھی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کر لیتا تھا, آپ تک پہنچ جاتا تھا. ایسے نہیں کہ کوئی بہت ایسی جیسے شخصیات ہوتی ہیں, بہت ہائی شخصیت ہے جی, یہ اتنا پروٹوکول ہے ان کا, ان تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, ان کی تو شکل دیکھ ہی نہیں سکتا, ان کو تو ایک جھرمٹ میں لے جایا جاتا ہے اور اسی طرح لے جا کے کئی سواری میں بٹھا دیا جاتا ہے, اور لوگ ترستے ہی رہتے ہیں کہ ہم ایک جھلک ہی دیکھ لیں کہ وہ کون ہے, کہاں ہے, کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے, ایکسیسیبل تھے, سب اپروچ کر سکتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے نا, وہ ہمیں یہ سب سکھاتی ہے کہ کیسے اسٹرگلز میں بھی, کس طرح کی ایسی مشکل زندگی میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرتے چلے جانا ہے. اور عورتوں کی بھی زندگیاں, ان کی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم عورتیں ہیں, تو عورتوں کی بھی زندگیاں بتاتی ہیں کہ کیسے وہ بیلنسڈ تھی. کیا وہ نہیں قرآن کی تعلیم لیتی تھی, کیا نہیں وہ پڑھتی تھی, کیا نہیں وہ سیکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا نہیں وہ آگے احادیث بیان کرتی تھی, کیا ان کو قرآن یاد نہیں تھے, کیا ان کے گھر نہیں چلتے تھے, صحابیات تھیں, کیا ان کے نہیں گھر چلتے تھے, لیکن بیلنس تھا نا ان کی زندگی میں. پھر آج کیوں یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جب سے قرآن پڑھنے لگے انہوں نے تو گھروں کو ہی چھوڑ دیا, بالکل گھر کی ذمہ داریاں ہی نہیں لیتی, کہتی ہیں اب ہمارے پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے, کسی کو پوچھنے کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا, یہ کون سا دین ہے, ہمارے پر کسی ذمہ داری ہی نہیں ہے. تو ہم سیرت سے, اس زندگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو بیلنس کریں, اور جس رشتے کی جو پرائرٹی ہے اس کے مطابق اس کو جگہ دیں, جس کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے اس کو اسی طرح کا ٹائم دیں. دیکھیں جیسے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا, اگر وہ سسرال میں جا کے کچھ بھی الٹا سیدھا کرتی ہے تو سسرال والے آگے سے کیا تانا دیتے ہیں کہ ماں نے یہ نہیں سکھایا, یا ماں نے یہ سکھا کے بھیجا تجھے. اسی طرح آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہسبینڈز کہہ رہے ہیں الرحمہ نے یہ سکھایا, یا الرحمہ نے یہ نہیں سکھایا ان کو, یہ حال ہو رہا ہے. تو جو آپ کرتے ہیں گھروں میں وہ ڈائریکٹ, اور تو کوئی بھی چیز نہیں ملتی کسی کو, ظاہر ہے شیطان سب سے پہلے یہی سوچ جاتا ہے کہ یہ قرآن سے سیکھ کے آ رہے ہیں یہ لوگ, تو ڈائریکٹ اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. اور پھر لوگ چڑنے لگتے ہیں قرآن سے, اور کہتے ہیں دیکھ لیے قرآن والے بڑے اس طرح کے ہیں. میں کوئی رول ماڈل نہیں ہوں, لیکن ظاہر ہے انسان نے جب چلانے ہیں تو سارے رشتوں کو لے کے چلنا ہے, اور انہی کے اندر بیلنس رکھ کے چلنے میں خوبصورتی ہے, اور یہی ہمارا امتحان ہے. ورنہ کیا ہوگا اگر کہیں پہ کچھ کمی آنے لگے گی تو ڈائریکٹ اٹیک. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوگا, جو کوئی بھی, چاہے ٹیچر ہے, چاہے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے جی پی ایلز ہیں, سب یاد رکھیے گا ڈائریکٹ نام قرآن پہ ہی آئے گا.
کیا سیکھتی ہو, کیا اتنے گھنٹے بیٹھتی ہو کہ اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا. تو یہ شکایات نہیں آنی چاہیے قرآن کے اسٹوڈنٹس کے لیے, سیرت پڑھنے والوں کے لیے, جن کے ساتھ قرآن کا نام, جن کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ پھر یہ سوچیں کہ ہمیں اس قرآن کی تعلیم کی بھی لاج رکھنی ہے, اس کی بھی عزت رکھنی ہے. تو اگر وہ قرآن اپلائی نہ ہوا تو پھر کہاں گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمتیں عطا فرمائے, ہم سب کے وقت میں برکت دے, ہم سب کو آسانیاں دے دے اللہ تعالیٰ, تاکہ ہم سبھی حقوق آسان طریقے سے ادا کر سکیں. اگلا دیکھیں, غزوات کے متعلق چند کلمات. جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم اور مروت کے قتل و غارت گیری, آتش زنی, اکھاڑ پچھاڑ, لوٹ مار, عورتوں کی بے حرمتی, زمین میں فساد, کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری. لیکن اسلام نے آ کر اس معنی کو مکمل طور پر بدل دیا. اب اس بات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آج کی جو جنگیں ہیں وہ جاہلیت کی جنگوں سے زیادہ قریب ہیں یا اسلام کی؟ جاہلیت کی جنگوں کے معنی یہ تھے جو یہاں پہ لکھے گئے ہیں. آج کون سی جنگیں لڑی جاتی ہیں؟ ہم نئے دور میں آ رہے ہیں یا جاہلیت کے دور میں جا رہے ہیں؟ چنانچہ اسلام نے کیا کیا, اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد, ظالموں کی سرکوبی, زمین میں امن و امان پھیلانے, عدل قائم کرنے, کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے, بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے, اور ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا. یہ کیا اسلام نے. جنگ کو ایک نیا یعنی معنی دے دیا کہ جنگ کس لیے ہوتی ہے. جنگ ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتی, زمین میں فساد کرنے کے لیے, ظلم کرنے کے لیے, عورتوں کی آج کہاں پہ نہیں ریپ ہوتا, جہاں پہ کوئی ڈومینیٹ کرتا ہے, کوئی غالب آ جاتی ہے کوئی قوت, پھر وہ عورتوں اور بچوں کا کیا حال کرتے ہیں, کتنا خون خرابہ ہوتا ہے, کتنی اوپر سے بمباری ہو جاتی ہے جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں یا کون ہیں. اسلام تو ایسے نہیں, اسلام تو کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے آیا. عربوں کی عادت نہ تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں, خواہ جنگ جتنی بھی طول پکڑے اور قیمت جتنی بھی زبردست چکانی پڑے. ان میں نا ایک حمیت بہت تھی, غیرت بہت تھی کہ ہم کیوں نیچے لگیں, ہم کیوں نیچے ہوں, ہم کیوں بچ کے آگے صلح کریں یا کچھ ہے, ہم تو نہیں صلح کریں گے. اس لیے وہ جنگیں جاری ہی رکھتے تھے. بس ایک جنگ شروع کیا ہو گئی, جب دیکھیں کسی نے رکنا ہی نہیں ہے, دونوں نے کہنا کہ میں نے نہیں رکنا, کوئی تو پہل کرے گا نا ہتھیار ڈالنے میں. اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے اگر ہتھیار ڈال دیا تو میں نیچا ہو جاؤں گا, تو جنگ کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ گھروں کی جنگوں کا بھی یہی حال ہے. یہ میدان جنگ کی جنگ کا نہیں صرف, یہ بھی جاہلیت کا طریقہ تھا. سوچیں, یہ بھی جاہلیت کا طریقہ تھا. آج ہمارے گھروں میں بھی کیا وہی طریقے نہیں ہیں کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور دونوں کہتے ہیں میں کیوں گیو اپ کروں. جنگ جتنی مرضی طول پکڑ لے, جتنے مرضی دنوں سے بات چیت بند ہو, میں کیوں سر جھکاؤں. تو کسی ایک کو تو پہل کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی پہل ہی نہ کرے تو جنگ ختم ہو جائے. کہیں سے تو پہل ہوگی نا. ایک کہے گا کہ اوکے آئی گیو اپ, میں نے ہتھیار رکھ دیا. اگر وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس سے میری عزت کم ہو جاتی ہے تو میں اس لیے نہیں رکھوں گا ہتھیار, میں اس لیے نہیں گیو اپ کروں گا, تو پھر تو جنگ جاری ہی رہے گی, وہ تو کبھی نہیں ختم ہو سکتی. جہاں پہ دو میاں بیوی کے درمیان بھی اسی قسم کی جھوٹی انائیں ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی نہیں جنگیں ختم ہوتی, وہاں پہ چلتی ہی رہتی ہیں. وہ دونوں ہی ضد میں اپنی پکے ہیں, میں نہیں جھکوں گی, وہ کہتا میں نہیں جھکوں گا. تو یہ دیکھیں جاہلیت والے بھی ایسے ہی کرتے تھے. ہم پڑھ لکھ کے بھی جاہل رہ گئے اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم 21 سینچری کے سب سے بڑے ایڈوانس لوگ ہیں. ہم تو 1400 سال پہلے کے ان جاہلوں کے برابر ہو گئے. چنانچہ بکر و تغلب کے درمیان جنگ بسوس 40 سال تک چلتی رہی.
اللہ اکبر. سوچ سکتے ہیں آپ 40 ایئرز میں ایک جنریشن بڑی ہو کے دوسری آ جاتی ہے. اور فریقین کے کوئی 70,000 آدمی مارے گئے مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا. اوس اور خزرج کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی. سوچیں یہی مدینہ کے جو اوس اور خزرج قبائل تھے انصار کے 100 ایئر سے زیادہ. کیا نہیں امیجن کہ 1 سینچری انہوں نے جنگ میں گزارے. حتیٰ کہ ان کا یہ حال ہو گیا تھا ان کے تو سارے جو بڑے تھے نا وہ تو ختم ہو چکے تھے. اب اسی لیے یہ ینگ پود رہ گئی تھی اور بڑوں میں یہ عبداللہ بن ابی جیسے رہ گئے تھے. ورنہ سارے جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے ایجڈ لوگ تو جا چکے تھے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے جنگوں کے اندر ختم ہو گئے. مگر کسی نے بھی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا. یہ اسلام سے پہلے عرب کی عادت تھی جنگ جاری رکھنا اور دشمن کے سامنے سر نہ جھکانا. تو اسلام نے تو سب کچھ بدل دیا. ہمارے اندر ابھی تک اسلام کیوں نہیں داخل ہوا؟ اب جب بھی جی چاہے نا کہ میں نہیں ہتھیار ڈالوں گی میں نہیں سر جھکاؤں گی تو یہی بات سوچ لیجیے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے. لیکن آپ نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حکیمانہ تھا. یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے تھے. جبھی تو وہ لڑنے ہی نہیں آئے نا. آپ دیکھیں مکہ فتح ہوا وہ لڑنے آئے ہی نہیں. ورنہ کیا ان کو لڑنا نہیں آتا تھا؟ کیا ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے؟ نہیں، اس لیے کہ دل جیتے جا چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے. اب یہ جو اگلی بات آ رہی ہے نا اس کو آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے اسے ہائی لائٹ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان مشرکین اور یہود و نصارہ کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش اپروکسیمیٹلی 1000 بنتی ہے. 1000 بنتی ہے. یعنی جتنے مسلمان یہودی عیسائی مشرکین جو بھی یعنی قتل ہوئے جنگوں کے اندر پورے ٹوٹل بلڈ شیڈ کتنا تھا 1000 کا. اب اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اس زمانے انہوں نے جنگیں جی بڑی لڑی انہوں نے وہاں جنگ کے لیے جا رہے ہیں وہاں جنگ. آپ اس فگر کو دیکھیں اور اب کی جنگوں کے فگرز کو دیکھیں سامنے رکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. آج ایک بم گرتا ہے اور کیسے ہزاروں لوگ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. آج کے کیمیکل ویپنز کیا حال کرتے ہیں لوگوں کا. تو 1000 کا تو فگر کچھ بھی نہیں جو پوری زندگی میں آپ نے جنگیں لڑی اور پھر بھی یہ کہنا کہ ہاں جی مسلمانوں نے تلواروں کے ساتھ یہ کیا اور وہ بس لڑتے ہی رہے اور وہ جنگیں ہی کرتے رہے. اور وہ خود اس فگر کو کمپیئر تو کر کے دیکھو ایک دفعہ. اس کو آپ نے یاد رکھنا. اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں. یعنی وہ لوگ 40 سال لڑ رہے ہیں کوئی 100 سال سے بھی اوپر لڑ رہا ہے. یہ 8 سال سے زیادہ نہیں تھی مدت. مگر اتنے تھوڑے عرصے میں 8 سال سے زیادہ نہیں تھی. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ 1 ہجری سے لے کر 8 ہجری میں تو ویسے ہی 2 سے شروع ہوا بدر سے شروع کر کے آپ دیکھ لیں کہ 9 ہجری تک یہ ہوئی ہیں. اب اس کے بعد تو کوئی جنگ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ 8 سال بنے نا. اب ان 8 سالوں میں ہی ساری میں مکی دور میں تو کوئی جنگ ہی نہیں تھی. اس میں بھی تبوک میں تو کوئی جنگ لڑی ہی نہیں گئی. تو آپ دیکھ لیں پھر کہ کتنی جنگیں ہو گئی اور نام ایسے بدنام کیا ہوا کہ جیسے وہ سارا ٹائم جنگوں میں ہی رہتے تھے. مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اور اتنا معمولی سا خون بہا کر آپ نے تقریباً پورے جزیرہ عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیا اور اس کے اطراف و اکناف میں امن و امان کا دورہ ہو گیا. کہاں یہ وہ عرب تھے جہاں پہ یعنی مشکل ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ بچ کے جائے. لوٹ مار اتنی تھی. یہ حرمت والے مہینے ہی ہوتے تھے جس میں کوئی بچتا بچاتا کہیں پہنچ جاتا تھا ورنہ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور جو کئی سفر کر رہے تھے لوگ ان کو لوٹ مار کرتے تھے. کتنا امن و امان کا دورہ ہو گیا. اور
اتنی بڑی جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے طاقت سے نہیں، جنگوں سے نہیں کانکر کر لیا، ان کے دل کانکر کر لیا. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا یعنی کتنے سال، 20 سال کہہ سکتے ہیں، 20 سال میں اتنے بڑے علاقے کو فتح کر لینا، اور 20 سال کے اندر ان لوگوں کو جو ہزاروں سال سے شرک میں مبتلا تھے، ان کی اس ٹریڈیشن کو، ان کے اس مذہب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج آپ اتنے عرصے کوششیں کرتے رہتے ہیں، 20 سال تو کیا 100 سال سے بھی کوششیں ہو جائیں. کہاں ہمارے ملکوں میں جو عیسائی لوگ ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی کسی کو ایسی خیرخواہی یا پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو ہم ان کے لیے بھی کچھ سوچیں کہ ان کو تبلیغ کی جائے. اسی طرح جو اور مائنورٹیز ہیں، کوئی ایسی خاطر خواہ چینج نہیں ہے کہ حالانکہ وہ تھوڑے لوگ ہیں، کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، بہت مائنورٹی میں رہتے ہیں جو دوسرے غیر مسلم ہیں، لیکن کچھ ایسے خاطر خواہ ریزلٹس نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی چینج آ گئی ہو. بھئی وہ پورے خاندان مسلمان ہو رہے ہیں، کہیں آپ خبروں میں پڑھ رہے ہوں جی اب تو یعنی جتنی ہندو آبادی تھی اب وہ کنورٹ ہو گئی ہے، عیسائی جوخ در جوخ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب وہ کیا داخل ہوں بیچارے، ان کا بھی کیا قصور ہے؟ وہ دیکھتے ہیں یہ تو پتہ نہیں ان کے عمل، ان کے اخلاق، ان کے معاملات اتنے ورس ہیں، ان کو کیا ملے گا ادھر آ کے؟ جیسے کہ بس مذہب کے خانے میں اسلام تو لکھنے سے تھوڑی بات بن جاتی ہے. ان کو کیا نظر آ رہا ہے ہمارے اندر کہ جو ان کو اٹریکٹ کرے؟ ان کا بھی کیا قصور؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا ہم، ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھڑک اٹھے اور جنگیں شروع کر دیں، ایسے لوگوں کو سمجھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. جو جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کی غیرت ہی اتنی ہوتی ہے، ان کی انا ہی اتنی ہوتی ہے، ہم نے نہیں کسی کے آگے جھکنا. ایسے لوگوں کو تو سمجھانا بہت ہی مشکل کام ہے، ان لوگوں کے دل جیت لینا. اور ہزاروں پر ہزار قربان کرتے جاتے تھے، یعنی وہ بڑھتے تو نہیں تھے، ان کو تو خون بہہ رہا ہے، ہزاروں جانیں جا رہی ہیں، ان کو نہیں فرق پڑتا تھا، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سر جھکائیں گے. ان کو آپ کا خیال، وہ پوچھا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس قسم کی نیچر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تلوار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کر کیا ہوگا؟ جو اس قسم کیا کہ ان کو تو خون بہتا جائے، وہ 100 ایئر سے اوپر ہو گیا تھا جنگ کرتے ہوئے، ان کے ساری جو لیڈرشپ تھی، اولڈر سینئر جو تھے ان کے سارے ختم ہو گئے تھے، ان کو اس سے نہیں کوئی فرق پڑا. 40 سال جنگ ہو رہی ہے، کتنے خون بہے ہوں گے، they don't care. ان کے لیے زیادہ بڑی چیز تھی کہ ہم نے جھکنا نہیں ہے، ہم کیسے سر جھکائیں. ایسے لوگوں کو آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں دکھائیں تو وہ ڈر گئے اور اس کے بعد ایمان لے آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. یہ کوسچن ہے، سوچیں یہ بات. تو پھر کون سی چیز تھی؟ اگر تلوار نہیں تھی تو کون سی، کوئی تو چیز ہوگی، کوئی تو ایسی فورس ہوگی. پھر بات وہیں آ جاتی ہے نا. ہم سوچتے ہیں کہ جبر، سختی اور زور آزمائی اور یا جنگ یا تلوار یا لڑائی یہ فورس ہے، اس سے میں دوسرے کو دبا کے قابو کر لوں گا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اصل فورس پھر کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ رحمت، وہ رحمت للعالمین تھے. اس فورس نے ان لوگوں کو کنورٹ کر دیا، اور رحمت ایسی، سبحان اللہ، جو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ. دیکھیں عبداللہ بن ابی نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اب تو اس کا اینڈ ہی آ گیا تھا، اب تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو اب کیا ہے؟ اب بستر پہ پڑا ہوا ہے، بے بس پڑا ہوا ہے. اس نے کون سا آخر تک کوئی کوشش چھوڑ دی تھی، اور کوئی آخری زندگی میں آ کے اس نے یہ کام چھوڑ دیے؟ تو اس نے ساری اپنا تھرو آؤٹ ٹائم پیریڈ اس نے اسی میں گزارا تھا. تو اب تو ایک بندہ کہہ سکتا تھا نا کہ تم نے تو کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں، اب کیا مجھ سے کہہ رہے ہو؟ اب تو کہنا چاہیے تھا کہ اچھا ہے، جائے یہ مصیبت تلے. لیکن دیکھیں سبحان اللہ، ہم اس کے بعد نا آنیسٹلی میں تو اپنے آپ کے اندر، آپ کو نہیں کہہ رہی، میں تو اپنے آپ کے اندر سوچتی ہوں
کہ ہم سوچتے ہیں کہ میں بہت رحم دل ہوں، مجھے بڑا رحم آ جاتا ہے، میرا دل بڑا کائنڈ ہے، ایسے ہے. لیکن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ نہیں، اصل رحمت یہ ہے. ہمارے دل تو سخت ہیں، ہمارے دل معاف نہیں کرتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے دل دے دے جو اتنے بڑے ہوں کہ لوگوں کی باتوں کو معاف کر دیں. اللہ ہمیں ایسے دل دے دے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرے تو ہم درگزر کر دیں. اللہ ہمارے دل سمندروں کی طرح بڑے کر دے، جس کے میں لوگ پتھر پھینکتے ہیں تو سمندر کو کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں، چھوٹی سی بالٹی کے اندر اگر آپ چھوٹا سا بھی پتھر پھینکیں گے تو بہت بہت ہلچل ہوگی، کیونکہ وہ چھوٹا سا ہے نا. اس لیے جب ہمارے دل بھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوپر ہی ہل جاتے ہیں. اللہ سمندر جتنے بڑے دل دے دے ہمیں. ہاں، اس کا جواب پھر انہوں نے دیا، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اور اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی. اور بے شک یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے اور اس کی خاص نعمت ہی ہوتی ہے کہ کسی کو وہ ایسی رحمت دے دے، ایسا نرم دل دے دے، اتنی حکمتیں عطا کر دے. یہ اللہ کا ہی خاص فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے یہ. اب میں نے سوچا تھا کہ ہم آگے بھی پڑھ لیں گے آج، لیکن اب ٹائم اوور ہو گیا. اصل میں یہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے، جو جتنا ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ایبزارب کرنا، اس میں سے سبق لینا اپنی زندگی کے لیے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. تو فنش کرنے کو تو ہم جلدی جلدی سارے پیجز پڑھنے ہی ہیں، کوئی ایسا مشکل نہیں ہوتا پڑھنا. تو لیکن ہر لیسن سے اگر ہم کچھ لے کر اٹھیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے. اور اگر صرف ریڈنگ کی ہے پیجز کی تو کچھ بھی نہیں پڑھا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ ٹائم یہ دیکھیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج. آپ لوگ پلیز کوشش کریے گا کہ تھوڑا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ ایک دفعہ ریوائز کریں، آپ اس روٹین میں آئیں، ایک دفعہ ریوائز کر کے نیکسٹ ٹائم آئیے گا، تاکہ جب ہم آگے پڑھیں تو آپ کو کافی باتیں سمجھ آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، کافی سارے پوائنٹس اس ویڈیو میں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے، لیکن آلریڈی ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ کسی اور سیشن میں بس ہمارے ذہن میں رہیں گے ساری باتیں اور ہم پریکٹیکلی اپلائی کریں. ہمارے اوپر تو بہت سارے پوائنٹس بیٹھ رہے تھے اس لیکچر کے دوران کے نا. ٹھیک ہے، تو کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو آپ لوگ میوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں، ادروائز پھر کسی دن انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.